خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تلاوت پر نیکیاں رکھی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کی تلاوت کی جائے، ان کا وظیفہ کیا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی صورتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بے شمار صورتیں موجود ہیں، لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے جس کو پڑھ لینے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے والوں کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ملتی ہے، اور اس کو جان کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور یہ قیامت کے دن تک اسی طرح موجود رہے گی۔ اس میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت فضیلت موجود ہے، اس کی تلاوت کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کو مخلص لوگ بہت ہی پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور ایسا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ضرور دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اس کا طریقہ جان لیں، کیونکہ ہر چیز کو مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کر کے انسان بے شمار قسم کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو سورہ اخلاص کے متعلق بتانے والی ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت کتنی فضیلت رکھتی ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا وظیفہ کرنے سے انسان کو کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو وظائف سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ رنگ کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کریں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے مسائل بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو لوگ روزانہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے شعبے میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک بینک آفیسر کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور کرنے کے لیے اس کو کہا تو اس وقت وہ بہت ہی پریشانی میں تھا۔ اس کے بقول اس نے ابھی 3 دن وظیفہ کیا تھا کہ اس کے تمام مسائل اللہ پاک نے حل کر دیے۔ ایک طالب علم کہتا ہے کہ جو امتحان میں اس وظیفے پر عمل کر کے فرسٹ آ گیا تھا، اس سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسے امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس نے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کیا تو اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور دشمنی سے وہ دور ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کاروبار میں تنگ دستی ہو تو کاروبار میں مالی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے سے انسان اپنی زندگی میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، اور اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ اخلاص کا زیادہ سے زیادہ وظیفہ کیا کریں، اس سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہتا تو سب سے پہلے اس کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ سورہ اخلاص ضرور یاد کرے، کیونکہ آج کا ہمارا وظیفہ ہی سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔
جس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں تو بہت چھوٹی ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ یہ سورت اللہ عز و جل کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھتا تو اس کو چاہیے کہ لازمی اس کو پڑھ لے۔ خواتین و حضرات، میرے پیارے دوستو، قرآن پاک پڑھنا اور دوسروں کو سکھانا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اس طرح اچھی بات پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ روزانہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فتنہ، ناراضگی، دشمنی، یہ تمام چیزیں جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہوں یہ بند ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے رزق کو چھین لیتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، سورہ اخلاص پڑھنے کے یہ فائدے ہیں کہ اللہ عز و جل اس شخص پر 300 حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برساتا ہے۔ اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ سورہ مبارکہ کا ورد ضرور کرے، روزانہ 200 مرتبہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص ضرور پڑھے۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ پاک کہاں سے رزق عطا فرما رہے ہیں اور کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہے ہیں۔ اور اس کا چوتھا فائدہ بتاتی چلوں، اللہ پاک سمجھ اور صبر بھی عطا فرمائیں گے۔ جو استاد ہیں، طالب علم ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، انہیں اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کا وظیفہ کرنے سے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرماتا ہے، اور ہر بنگلے کے 70 دروازے ہیں۔ خواتین و حضرات، میرے پیارے دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پسند آئے گا۔ ویسے تو قرآن مجید پورا ہی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور ہمارے لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اسے سیکھیں، اور اس میں ہمارے لیے ہر پریشانی کی شفا موجود ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کس پریشانی میں ہمیں کیسے کیا پڑھنا ہے اور کیسے اس پریشانی سے نکلنا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس میں جو مختصر سی آیات ہیں وہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اس زندگی میں پریشانیاں ہیں تو ضرور اس کا وظیفہ شروع کریں، اور ایسا کرنے سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، لیکن آپ نے اللہ عز و جل پر یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کے متعلق، اس سورہ مبارکہ کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو پڑھنے سے کس طرح کے فوائد ہمیں مل سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا اور وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورہ رحمت کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بتا دو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورہ سے بہت ہی محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے واضح کی جاتی ہے کہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کہیں بھی بیٹھے ہیں، اس کو باوضو ہو کر اگر وظیفہ کرتے ہیں اس کا، تو اس کی کرامات ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت برساتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے پہ ہمیں بہت ہی ثواب ملتا ہے۔ جب ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟